بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ وہ حملوں کے ذریعے ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ڈیل کا بہترین موقع ہے۔ پاکستان نے ایک سمجھوتا امریکہ اور ایران تک پہنچایا اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ پردے کے پیچھے بہت ساری سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف حملے بھی جاری ہیں۔ ان خبروں کی تفصیل کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. پاکستان نے جنگ بندی منصوبہ امریکہ اور ایران کو پیش کیا۔ 45 دن کے سیز فائر اور ہرمز کھولنے کی تجویز۔ ایران نے کہا 15 پوائنٹس کا منصوبہ غیر واجبی ہے۔ اسلام آباد سمجھوتے پر جواب تیار کر رہے ہیں۔ ہرمز ڈیڈ لائن پر ٹرمپ نرم پڑا، کہا ایران کے ساتھ ڈیل کا اچھا موقع ہے، کردوں نے دھوکہ دیا۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے، 10 بچوں سمیت 34 شہید، شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی بھی نشانہ۔ IRGC انٹیلیجنس چیف ماجد خادمی امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں جاں بحق، بہارستان اور قم میں رہائشی علاقوں پر بمباری۔ اسرائیل میں ایران کے جوابی حملے، حیفا میں عمارت گرنے سے 4 ہلاک، IRGC کا آپریشن سچا وعدہ جاری۔ کویت میں امریکی کمانڈ سینٹر تباہ، سعودی عرب، UAE اور بحرین میں بھی حملے، امارات نے کہا واشنگٹن کے ساتھ تعلقات مضبوط بنائیں گے۔ لبنان میں لڑائی جاری، اسرائیلی فوج پر کئی جگہ حزب اللہ کے حملے، ساؤتھ لبنان میں میڈیکل ٹیم کے 2 ارکان جاں بحق۔ ایئر انڈیا نے 31 مئی تک اسرائیلی فلائٹس بند کر دیں، 40,000 سے زیادہ انڈین شہری پریشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کرتے ہوئے درجنوں سویلینز کو شہید کر دیا، جن میں 10 بچے بھی شامل ہیں۔ شہید ہونے والوں کی تعداد 34 بتائی گئی ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ ان حملوں کے جواب میں اسرائیل کے حیفا اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے، جن میں تل ابیب بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں مانا گیا کہ حیفا میں ایرانی میزائل سے ایک عمارت تباہ ہو گئی اور اس عمارت کے ملبے سے 4 لاشیں ملی ہیں۔ ان حملوں میں کئی اسرائیلی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایران کے بہارستان صوبے کے گورنر نے کہا کہ رہائشی علاقوں میں پیر کی صبح بمباری کی گئی۔ ان حملوں میں بعض عمارتیں تباہ ہو گئیں اور ان میں 15 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اس دوران قم صوبے کے ڈپٹی گورنر مرتضی حیدری نے بتایا کہ قم میں رات 1 بجے رہائشی علاقے میں حملہ کیا گیا اور وہاں 9 لوگ جاں بحق ہوئے۔
اسرائیل کے حملے میں IRGC کے انٹیلیجنس چیف جاں بحق ہو گئے ہیں۔ IRGC پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ بریگیڈیئر جنرل سید ماجد خادمی کو امریکہ اور اسرائیل کے دشمنوں نے ایک مجرمانہ کارروائی میں شہید کیا ہے۔ اس طرح وہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ہونے والے ایک اور اہم ایرانی عہدیدار ہیں۔ اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے اس ہلاکت کی تصدیق کی۔ ریولیوشنری گارڈز نے بتایا کہ ماجد خادمی تقریباً 50 سال سے ایران کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سسٹم میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اسرائیل نے ایران کی مشہور شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پر حملہ کیا، جس سے یونیورسٹی کو بھاری نقصان پہنچا۔ تہران کے ڈسٹرکٹ 9 ضلع کے میئر نے بتایا کہ اس حملے میں یونیورسٹی کی ایک گیس پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ شریف یونیورسٹی کا شمار دنیا کی بڑی اور معیاری یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ IRGC نے کہا کہ اس کی سمندری فوج نے آپریشن سچا وعدہ 4 کی 97ویں لہر کے تحت اسرائیل اور خلیجی ملکوں میں امریکہ کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ IRGC نے کہا کہ اس نے امریکہ کی کمانڈ سینٹر کو کویت میں تباہ کر دیا۔ یہ سینٹر محمد الاحمد نیوی اڈے کے قریب تھا۔ IRGC نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس نے پورے ویسٹ ایشیا اور فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں یعنی اسرائیل میں کئی مقامات پر حملے کیے۔ تل ابیب سے بھی میزائل گرنے کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایران سے آنے والے کئی میزائلوں کو روکا۔ خبر ہے کہ جارڈن میں بھی امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر پر زبردست حملہ ہوا ہے، جہاں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ بحرین نے کہا ہے کہ اس نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 656 ایرانی میزائلز اور ڈرونز کو روکا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ساؤتھ پارس پیٹروکیمیکل فیسلٹی پر بھی تازہ حملہ کیا گیا ہے۔ UAE نے کہا ہے کہ اس نے پچھلے کچھ گھنٹوں میں 14 میزائلز اور 19 ڈرونز کو روکا ہے۔ فجیرہ میں ایک ٹیلی کام بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ ابوظہبی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے ایک غیر ملکی زخمی ہو گیا۔ شارجہ میں کپڑوں کے گودام میں آگ لگنے کی خبر ہے۔ یہ بات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ کیا آگ لگنے کی وجہ حملہ ہے۔ یہ گودام ایک انڈسٹریل علاقے میں ہے۔ ایران نے کویت کے ببیان جزیرے میں امریکی فوج پر حملہ کیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ اس جزیرے میں سیٹلائٹ آلات اور گولہ بارود کو نشانہ بنایا گیا۔ وہاں سے امریکی فوجیں عارف جان کیمپ بھاگ گئیں۔ ببیان کویت کے سب سے بڑے جزیروں میں سے ایک ہے۔ اس دوران نارتھ کویت میں ملبہ گرنے سے بعض لوگ زخمی ہوئے۔ جنگ کے 38 دن پورے ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے 2 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ UAE کی سفارتی ایڈوائزر انور قرقاش نے کہا ہے کہ ایران کے حملوں کی وجہ سے خلیج میں امریکہ کا رول اور گہرا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی سمجھوتے میں پڑوسی ملکوں کے خلاف ایران کی کارروائیوں پر روک لگنی چاہیے۔ انور قرقاش نے غیر ملکی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ UAE ایران سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا، لیکن موجودہ حکومت کے ساتھ اعتماد کی کمی ہے۔ لبنان میں بھی لڑائی جاری ہے۔ ساؤتھ لبنان کی ایک میڈیکل ٹیم پر حملے میں 2 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فوج پر کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے مارون الراس اور اناتا ٹاؤنز میں اسرائیلی فوجوں پر بمباری کی۔ حزب اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس نے ساؤتھ لبنان کے راشا میں ایک اسرائیلی ٹینک پر حملہ کیا۔ عراق کی حاشد الشعبی تنظیم نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس کے 2 ٹھکانوں پر حملے کیے۔ نقصانات کے بارے میں فوری کچھ نہیں کہا گیا۔ عراق کے سلیمانیہ علاقے میں جو کردستان میں ہے ایک ڈرون حملہ ہوا ہے۔ مڈل ایسٹ کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے امریکہ اور ایران کو ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس منصوبے میں عارضی جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کھولنے کی بات شامل ہے۔ پاکستانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے پر بہت جلد عمل ہو سکتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں کہا گیا کہ امریکہ اور ایران کے عہدیدار اور مصالحت کار اس سمجھوتے کے تحت 45 دن کے سیز فائر پر غور کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ مستقل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور علاقائی ملکوں کے سورسز نے اس سمجھوتے کی تصدیق کی ہے۔ سورسز نے بتایا کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر رات بھر امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس، خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی سے بات چیت کرتے رہے۔ اس تجویز کے مطابق 15 سے 20 دنوں میں ایک بڑا سمجھوتا ہوگا اور آبنائے ہرمز فوری کھولی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈیل کو اسلام آباد سمجھوتے کا نام دیا جائے گا۔ امریکہ اور ایرانی عہدیداروں نے سیدھے طور پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے اس تعلق سے پوچھے جانے پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا، لیکن ایرانی عہدیداروں نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ وہ مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں اور ایسی ضمانتیں چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر پھر سے حملے نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو پاکستان، ترکی، ایجپٹ اور دوسرے مصالحت کاروں کی طرف سے پیامات ملے ہیں۔ پاکستانی سورسز نے کہا ہے کہ ایران نے اب تک کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔
یہ خبریں ایک ایسے وقت آئی ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دن پہلے ہی دھمکی دی تھی کہ اگر پیر کی ڈیڈ لائن تک ایران نے آبنائے ہرمز نہیں کھولی تو ایران کے انفراسٹرکچر پر بھیانک حملے کیے جائیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے کے لیے مصالحت کاروں کی کوششوں کے جواب میں ایران نے اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے مصالحت کاروں کے ذریعے 15 پوائنٹ کا جو منصوبہ بھیجا گیا تھا وہ کسی بھی طرح سے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت الٹیمیٹمز اور دھمکیوں کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ایران نے کہا کہ اس نے اپنے مفادات اور ضرورتوں کی بنیاد پر مطالبوں کا ایک سیٹ تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شروع سے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کون سی ریڈ لائنز ہیں جو ہم پار نہیں کر سکتے۔ بقائی نے کہا کہ 15 نکاتی منصوبہ غیر واجبی تھا۔ جیسے جیسے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن قریب آئی، سفارتی کوششیں بھی تیز ہوتی گئیں۔ اس دوران ان کوششوں کے بیچ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ڈھکا چھپا سوشل میڈیا پوسٹ کیا جس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کردوں نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ شاید یہ توقع کر رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے درمیان کردوں کی فوج ایران میں حملے کرے گی۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں کے بارے میں بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے مڈل ایسٹ جنگ روکنے کے لیے امن کی کوششوں کی تائید کی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الجسیم الثانی نے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے اسپین کے وزیر خارجہ جوز مینوئل بیروٹ سے یہ بات کہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب سے کچھ دیر بعد ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرنے والے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ F-15 پائلٹ کو بچانے کے آپریشن کے بارے میں بتائیں گے۔ اس آپریشن کے دوران امریکہ کے 4 جنگی ہوائی جہاز تباہ ہو گئے تھے لیکن زخمی حالت میں پائلٹ کو بچایا گیا تھا جو 7000 فیٹ کی بلندی پر پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا۔ ویسٹ ایشیا جنگ کے دوران ایئر انڈیا نے اسرائیل کے لیے اپنی تمام فلائٹس 31 مئی تک بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلائٹس رکنے کی وجہ سے اسرائیل میں رہنے والے 40,000 سے زیادہ انڈین سٹیزنز پریشان ہیں۔ اس دوران تل ابیب میں انڈین ایمبیسی نے انڈین کمیونٹی کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والی ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر دی ہیں۔ سفیر جے پی سنگھ اور ان کی ٹیم نے انڈین ورکرز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کی اور ان کے مسائل سنے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے 47ویں فارمیشن ڈے پر پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پارٹی کی ترجیحات اور حکمرانی کے اپروچ کے بارے میں بتایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے UCC اور ون نیشن ون الیکشن کا بھی ذکر کیا۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ پارٹی نے خدمت پر مرکوز سیاسی ماڈل کو اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ UCC اور ایک ملک ایک چناؤ بی جے پی کے اصلاحی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس دوران وزیر اعظم مودی نے آسام میں الیکشن کی مہم چلائی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کیرلا میں الیکشن کی مہم چلاتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی اور کیرلا کے چیف منسٹر پنرائی وجین کو گھمنڈی قرار دیا اور الزام لگایا کہ یہ لوگ عوام پر حکومت کرنے کی ذہنیت رکھتے ہیں، خدمت کی نہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ کیرلا میں آنے والے الیکشنز UDF اور LDF کے بیچ لڑے جا رہے ہیں اور LDF کو BJP کی مدد حاصل ہے۔ ملک کی 5 ریاستوں کیرلا، بنگال، آسام، تمل ناڈو اور پودوچیری میں اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں جن کے لیے سرگرمی سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس دوران کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے کیرلا میں مہم چلائی۔ دہلی اسمبلی کے احاطے میں سیکیورٹی بریچ کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک نقاب پوش شخص نے پیر کی دوپہر دہلی اسمبلی کے احاطے کی گیٹ کار کے ذریعے پھلانگی، وہاں پر پھول رکھا اور فرار ہو گئے۔ اس کے کچھ گھنٹوں بعد اسے گرفتار کر لیا گیا اور کار ضبط کر لی گئی۔ اس آدمی کی پہچان سربجیت سنگھ کی حیثیت سے کی گئی ہے اور اسے روپ نگر علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ حال ہی میں دہلی اسمبلی کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں بھی دی گئی تھی۔ اس کار پر UP کا رجسٹریشن نمبر ہے۔ دوپہر 2 بجے کے قریب گیٹ نمبر 2 کے ذریعے اس نے سیکیورٹی گھیرے کو توڑا اور پھر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بام ڈسپوزل اسکواڈ کو بلایا گیا۔ دہلی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ڈرائیور اسمبلی اسپیکر وجیندر گپتا کے دفتر کی طرف بڑھا، اس نے وہاں پر ایک بڑا گلدستہ رکھا اور پھر واپس ہو گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔
शुक्रिया। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. पाकिस्तान ने जंगबंदी मंसूबा अमरीका और ईरान को पेश किया। 45 दिन के सीज फायर और हुर्मुज खोलने की तजवीज़। ईरान ने कहा 15 पॉइंट्स का मंसूबा गैर वाजबी है। इस्लामाबाद समझौते पर जवाब तैयार कर रहे हैं। हुर्मुज डेडलाइन पर ट्रंप नरम पड़ा, कहा ईरान के साथ डील का अच्छा मौका है, कुर्दों ने धोखा दिया। ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमले, 10 बच्चों समेत 34 शहीद। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी निशाना। IRGC इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादमी अमेरिका और इसराइल के हमले में जान बहक। बहारिस्तान और कुम में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। इसराइल में ईरान के जवाबी हमले, हैफा में इमारत गिरने से 4 हलाक। IRGC का ऑपरेशन सच्चा वादा जारी। कुवैत में अमरीकी कमांड सेंटर तबाह। सऊदी अरब, UAE और बहरीन में भी हमले। अमारात ने कहा वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाएंगे। लेबनान में लड़ाई जारी। इस्राएली फौज पर कई जगह हिजबुल्लाह के हमले। साउथ लेबनान में मेडिकल टीम के 2 अरकान जाँ बहक। एयर इंडिया ने 31 मई तक इस्राएली फ्लाइट्स बंद कर दी। 40,000 से ज्यादा इंडियन शहरी परेशान। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत को दी इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें और मिडल ईस्ट जंग से मुताल्लिक़ खबरें जानने और समझने के लिए देखते रहिए दुनिया भर से। खुदा हाफ़िज़।